الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. عزیز طلباء، ہم لوگوں کے لیے بڑے شرف کی بات ہے اور اجر و ثواب کی بھی ہم لوگ امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ آج کے اس درس میں ہمیں ایک عظیم حدیث پڑھنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا سنہرا موقع میسر آ رہا ہے، اور اس عظیم حدیث کو عظیم محدثین نے اپنی اپنی عظیم کتابوں میں ذکر کیا، اور اس عظیم حدیث کی شرح ہم لوگ ایک عظیم عالم دین، عالم عرب اور عالم اسلام کے نامور عالم دین معالی الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الاربعین النوویہ سے ہم اور آپ انشاءاللہ اس حدیث کے بارے میں اہم باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں الاربعون میں، اور اس کتاب کے بارے میں، الاربعون کے بارے میں اور الاربعون کے مؤلف کے بارے میں، یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اس سے پہلے والے درس میں بڑی تفصیل سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور ان کی زندگی کے خاکے کو جاننے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ہم اور آپ الاربعون کی اس حدیث کے مختصر مفہوم کو جانیں گے۔ جیسا کہ حدیث پڑھنے سے یہ بات واضح ہے کہ اس عظیم حدیث کے راوی امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم میں کا ہر شخص بلکہ ہر مسلمان مرد و عورت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے
ان کے فضائل اور ان کے مناقب سے واقف ہے، پھر بھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے امیر رہے، انہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے مشہور لقب الفاروق سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کا جو اصل نام اور نسب ہے وہ اس طرح ہے: عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى العدوی القرشی۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى العدوی القرشی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار علماء صحابہ میں ہوتا ہے، من علماء الصحابہ وزہادہم، کہ یہ ان صحابہ میں سے ہے جو عالم تھے، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد انسان تھے، نیک انسان تھے، بہت زیادہ دنیا داری یا دنیا کی خواہش، دنیا کی طرف میلان جھکاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 13 سال بعد ہے۔ اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے عمر میں۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب الرومی، بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ لما اسلم عمر ظہر الاسلام، کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام کو ظہور حاصل ہوا، یعنی دنیا میں اسلام ظاہر ہوا۔ وَدُعِيَ إِلَيْهِ عَلَانِيَّةً، اور ان کے اسلام لانے کے بعد لوگوں نے علانیہ طور پر، یعنی کھلم کھلا اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے کسی میں یہ جرأت نہیں تھی، کسی میں یہ ہمت نہیں پائی جاتی تھی کہ برملا اور واضح طور پر، علانیہ طور پر کوئی کسی کو اسلام کی دعوت دے، کوئی آدمی اسلام قبول کرے۔ مزید صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے اسلام لانے کے بعد وَجَلَسْنَا حَوْلَ الْبَيْتِ حِلَقًا، کہ ان کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد حلقہ لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کوئی مسلمان خانہ کعبہ میں آ کر عبادت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا کیا ہے، کافروں کا، کفار مکہ کا ڈر اور خوف مسلمانوں کے دلوں میں تھا، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو ہمت ملی، مسلمانوں کے اندر جرأت پیدا ہوئی، اور مسلمان خانہ کعبہ میں آتے تھے اور اپنا حلقہ لگا کر، جیسے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ اور دائرے کی شکل میں، اس طرح مسلمان بھی خانہ کعبہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ مزید کہتے ہیں آگے وَطُفْنَا بِالْبَيْتِ،
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اتنا بڑا فائدہ تھا کہ وہ طفنا بالبیت کہ ہم برملا خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو طواف بھی نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ مزید آگے کہتے ہیں کہ وَانْتَصَفْنَا مِمَّنْ غَلَظَ عَلَيْنَا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہمارے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی کہ ہم ان لوگوں سے اپنا انصاف لے سکیں جن لوگوں نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا، جن لوگوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی تھی۔ ان کے اسلام لانے کے بعد ہم اس بات پر قادر تھے کہ ہم اپنا ان سے بدلہ لے سکیں۔ کہتے ہیں کہ مزید کہ جو آدمی یعنی جو کافر ان کے اسلام لانے کے بعد ہمیں برا بھلا کہتا تھا، ہم اس کے اوپر رد کرتے تھے، ہم ان کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ جرأت کب حاصل ہوئی؟ یہ مسلمانوں میں یہ ہمت کب پیدا ہوئی؟ اس وقت پیدا ہوئی جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ راوی حدیث ہے، اس لیے ان کے تعلق سے یہ باتیں بطور ترجمہ کے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، بلکہ عالم صحابی یا فقیہ صحابی آپ کہہ سکتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما کننا نقدر ان نصلی عند الکعبہ حتی اسلم عمر کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے ہم لوگ کعبہ کے ارد گرد نماز میں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ کعبہ کے پاس وہ نماز پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مسلمان کھلم کھلا بلا کسی ڈر بلا کسی خوف کے کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے ملکوں کو، بڑے بڑے ملکوں کو ان کے ہاتھوں پر فتح کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام فتح ہوا۔ شام جو مسلمانوں کا بڑا ملک ہے، وہ شام بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ عراق بھی انہی کے زمانے میں فتح ہوا۔ فارس جس کو ایران کہتے ہیں وہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ مصر جو دنیا کا ایک بڑا اسلامی ملک ہے، یہ مصر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہوا۔ اور ان ملکوں کے علاوہ بہت سارے ممالک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 23 ہجری میں ہوئی۔ سن 23 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی سیرت کو سنوانے کو بہت سارے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، درج کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر 4تھی جلد میں بڑی تفصیل سے ان کی سوانح اور ان کی زندگی کو لکھا ہے۔ تو ہر طالب علم کو بلکہ ہر مسلمان کو خلفائے راشدین کی زندگی تفصیل سے پڑھنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری مختصر گفتگو تھی راوی حدیث کے بارے میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ حدیث کے ابھی خلاصے کے بعد جب ہم لوگ شرح کی طرف بڑھیں گے تو ہر جملے کی تشریح آئے گی، ہر جملے کی تشریح آئے گی۔ یہ بتلایا جائے گا کہ انما الاعمال بالنیات کے کتنے معنی اہل علم نے لیے ہیں، کتنے معنی مراد لیے گئے ہیں۔
ان چیزوں پہ انشاءاللہ آگے بھی ہماری گفتگو ہوگی، لیکن یہاں پہ اجمالی طور پہ حدیث کا معنی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، پھر کیا ہے تفصیل سے آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا یا اردو میں کہیں ہم تو عملوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اعمال کا ہم اور آپ جو بھی اچھا یا برا عمل کرتے ہیں، ان تمام اعمال کی بنیاد یا انحصار کس چیز کے اوپر ہے؟ ہماری نیت پر۔ ہماری نیت اگر اچھی ہوگی تو ہمارا وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی، ہماری نیتوں کے اندر فتور پایا جائے گا، خلل پایا جائے گا، تو وہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ اگر ہماری نیت اگر اچھی ہوگی تو ہمارے اس عمل پر اجر ملے گا، اور اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی تو ہمیں ہمارے اس عمل پہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر آدمی کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی اس آدمی کو ویسی ہی کیا ہے نیکی ملے گی، یا کہ اس کا بدلہ کیا ہے ملے گا۔ آگے انشاءاللہ اس طرف اشارہ کیا جائے گا کہ یہاں پہ جو انما ہے، وَإِنَّمَا کیا ہے؟ یہ انما ان حروف میں سے ہے، ان کلمات میں سے جو کلمات حصر کے معنی کو بتلاتے ہیں۔ گویا ہمارا اور آپ کا سارا عمل یہ محصور ہے، کس بات کے اوپر محصور ہے؟ یعنی گھرا ہوا ہے۔ محصور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھرا ہوا ہے۔ کس کے مابین گھرا ہوا ہے؟ کس کے درمیان گھرا ہوا ہے؟ ہماری نیت۔ اگر ہماری نیت کیا اچھی ہوگی تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، اگر ہماری نیت کیا خراب ہوگی تو ہمیں پھر کیا ہے اچھا بدلہ کیا ہے نہیں ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر آدمی کے لیے وہی ہے مَا نَوَىٰ، جو جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس چیز کو سمجھایا اور کہا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جس آدمی کی نیت ہجرت کے وقت یہ ہے، اور ہجرت کا معنی آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت یعنی چھوڑنے کے معنی میں، ترک کرنے کے معنی میں، یا یہ کہ بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کیا ہے ہجرت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے اعداء اسلام نے جب ستایا اور ان کا ظلم اور ان کی زیادتی حد سے بڑھ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے اذن خاص کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر، اپنے ملک اور اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ تشریف لے گئے۔ اور کیوں گئے؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے دین کی، اپنے شریعت کی اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیا ہے کر سکیں۔ اور یہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی، یہ ہجرت جو ہے قیامت تک کیا ہے باقی رہے گی، کہ اگر آپ کہیں کیا ہے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے دین پر وہاں عمل نہیں کر پا رہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین کیا ہے کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے۔ تو آپ اس ملک کو چھوڑ کر یا کہ اس شہر کو چھوڑ کر آپ ایسے شہر میں چلے جائیں جہاں آپ سکون سے، اطمینان سے اللہ تعالیٰ کے دین پر کیا ہے حفاظت، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کیا ہے کر سکے۔ لیکن یہ خاص جو ہجرت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا جو ایک اجر تھا، ایک جو فضیلت تھی، ایک جو شرف کی بات تھی کہ مکہ سے اس وقت ضروری تھا کہ جو مسلمان ہو وہ ہجرت کر کے کہاں چلا جائے؟ مدینہ چلا جائے۔ تو بڑا مشہور ہے لا ہجرت بعد الفتح،
کہ فتح مکہ کے بعد کیا ہے، ہجرت کا جو سلسلہ تھا وہ کیا ہو گیا ہے، ختم کیا ہے، ہو چکا ہے۔ خیر، ہاں، فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ، اللہ اس کے رسول کے لیے اگر ہجرت کرتا ہے، یعنی مکہ سے مدینہ جاتا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، یعنی اخلاص اس کی ہجرت کے اندر اگر پایا جاتا ہے، نیک نیتی پائی جاتی ہے، اگر اس کی ہجرت کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی رضا اگر مطلوب ہے، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تب جا کے اس کی ہجرت کیا ہے، مقبول ہوگی، اور اس کی ہجرت کیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہلائے گی۔ ومن كانت ہجرتہ لدنیا، لیکن اگر کوئی آدمی ہجرت کر رہا ہے اور اس کے اندر اخلاص نہیں پایا جا رہا ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے، نمود ہے، شہرت ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، یا کسی عورت سے کیا ہے، نکاح ہے، شادی ہے، اگر کوئی اس مقصد کے تحت مکہ سے مدینہ جا رہا ہے، رضا الہی مطلوب اگر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اگر مطلوب نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، کہ جس آدمی کی ہجرت کسی دنیا کے لیے ہو، یعنی دنیا کے حصول کے لیے ہو، دنیا پانے کے لیے ہو، لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، تاکہ اس دنیا کو وہ حاصل کر لے، یا کہ کوئی آدمی ہجرت کر رہا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسا جو مقصد ہوگا وہی مقصد کیا ہے، حاصل ہوگا، جیسی نیت ہوگی اجر اسی کے مطابق کیا ہے، ملے گا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرف کیا ہے وہ ہجرت کرتا ہے، یعنی اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اجر اور ثواب کیا ہے، ملے گا۔ اگر اللہ کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت کیا ہے، مقبول ہوگی اور اس پر اجر ہوگا، اور اگر دنیاوی مقصد کی خاطر اگر وہ ہجرت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اجر اور ثواب سے کیا رہے گا، محروم رہے گا۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث کا اجمالی کیا ہے، معنی تھا، اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی اس کتاب کی جو پہلی حدیث بنائی ہے، یہ حدیث دراصل صحیح بخاری کی ہے۔ یہ حدیث کیا ہے، صحیح بخاری کی ہے، اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے، بلکہ صحیح بخاری کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ میں نے کہا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں ایک اہم نام محدثین میں سے کن کا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام و نسب کی طرف میں نے کیا مختصر طور پہ شروع میں اشارہ کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عظیم انسان تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عظیم انسان تھے، عظیم محدث تھے، اور انہوں نے حدیث کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑی خدمت کی۔ لوگوں نے لکھا ان کے بارے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ شیخ الاسلام و امام الحفاظ، شیخ الاسلام و امام الحفاظ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام تھے، اور حفاظ یعنی حفاظ حدیث کے امام تھے، پیشوا تھے، مقتدا تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کا اصل نام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام جو ہے وہ کیا ہے، محمد ہے۔ کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہی نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی مولاہم البخاری، یہ مکمل نام اور نسب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی مولاہم البخاری۔ دراصل کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کہ جد اعلیٰ نے اسلام قبول کیا تھا ایک عرب قبیلے کے ہاتھ پر، جس کی طرف منسوب ہو کر الجعفی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہے جاتے ہیں۔ اور یہ بتلانے کی میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان ہیں جنہوں نے الصحیح کو جمع کیا، جنہوں نے الصحیح کو جمع کیا، اور الصحیح سے مراد کون سی کتاب ہوتی ہے؟ صحیح البخاری، صحیح البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری۔ یہ بڑے بڑے جو محدثین ہیں یا ائمہ کرام ہیں، ان کے ناموں کو اور ان کی تاریخ پیدائش کو، تاریخ ولادت کو ہر طالب علم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سال ولادت کیا ہے؟ 194 ہجری، 194 ہجری، اور ان کی جو سال وفات ہے وہ کیا ہے؟ 256 ہجری، 256 ہجری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور سیرت کو بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا اہم نام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی کتابیں سب مشہور ہیں، لیکن ان میں سے ایک پہلی کتاب جس کا میں نے تذکرہ کیا، سیر و اعلام النبلاء، یاد رکھیے ہمیشہ، سیر و اعلام النبلاء۔ اور اگر موقع ملے جیسے کسی محدث کے بارے میں جاننا ہے، کسی صحابی کے بارے میں جاننا ہے، کسی نبی کے بارے میں اگر جاننا ہے تو ضرور کیا ہے، آپ اس کتاب سے کیا ہے استفادہ کیجئے، سیر و اعلام النبلاء۔ کئی جلدوں میں یہ کتاب آپ کی جامعہ کی لائبریری میں موجود ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری مشہور کتاب جو بڑی شخصیات اور صحابہ تابعین کی زندگی پر مشتمل ہے، وہ کتاب کیا ہے؟ تذکرۃ الحفاظ ہے، تذکرۃ الحفاظ۔ جب آپ تذکرۃ الحفاظ کی دوسری جلد اٹھائیں گے تو آپ کو اس دوسری جلد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح تفصیل سے ملے گی۔ خیر عزیز طلبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مختصر گفتگو میں نے اس لیے کی کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان محدثین میں سے جنہوں نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ میں نے کہا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں دوسرا نام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد محدثین میں جن کا مقام آتا ہے یا جن کا نام آتا ہے وہ امام مسلم ہے، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کی کنیت ابو الحسین ہے۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسین، حسین بن علی پہ یاد رکھیں ہمیشہ، یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ ابو الحسین، اور ان کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل نام کیا ہے ان کا؟ اپنا نام مسلم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ کیا ہے اصل نام؟ کیا ہے؟ محمد ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم ان کا اصل نام ہے، اور ان کے والد کا نام الحجاج ہے۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ الحجاج ہے، مسلم بن الحجاج بن مسلم۔ ان کا نام بھی مسلم، ان کے دادا کا بھی نام کیا ہے؟ مسلم ہے، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاز ہے۔ یہ ان کا مکمل کیا ہے؟ نام و نسب ہے، مسلم بن الحجاج بن ورد بن کوشاز القشیری النیسابوری۔ یہ نیساپور کے رہنے والے تھے۔ یہ جتنے بھی چاہے بخارا ہو یا نیساپور ہو، یہ سب کیا ہے اس وقت جو ہے ایران کے اندر، اس وقت کیا ہے ایران کے اندر یہ سارے علاقے موجود ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کیا ہے صاحب الصحیح کہا جاتا ہے، جس طرح امام بخاری کو صاحب الصحیح کہتے ہیں یعنی صحیح البخاری، اسی طرح کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب الصحیح کہا جاتا ہے، یعنی صحیح مسلم، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے الصحیح کیا ہے لکھی ہے کہ جمع کی۔ اور
بڑے اماموں، حفاظ اور محدثین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سال ولادت 204 ہجری، 204 ہجری میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور 261 ہجری میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور ان کے وفات کا سبب بھی بڑا کیا ہے، مشہور ہے، جو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، اور اس کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے، ہر طالب علم کے لیے کیا ہے، اس کے اندر سبق ہے، عبرت ہے، کہ کیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ علم کے جویا تھے، علم کے حریص تھے، علم کے شوقین تھے، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی تلاش میں اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیا، لوگوں سے الگ ہو کر ایک گھر میں کیا ہے، ایک کمرے میں بند ہو گئے، اور ایک کھجور کا ٹکڑا آیا تھا، کہا کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے لیے کیا ہے، رکھ دو، اور لوگوں سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اس حدیث کے ڈھونڈنے میں اس قدر کیا ہے مشغول ہوئے اور مائل ہوئے کہ ان کو اندازہ نہ لگ سکا کہ اس ٹوکرے کی کھجوریں کیا ہے ختم ہو گئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کیا ہے ان کی کیا ہے وفات ہوئی۔ تو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا ہے شرح کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن شرح کیا ہے طویل ہے، تو ساری باتیں آج کے درس میں کیا ہے ناممکن ہے، اس لیے بس کچھ حصہ کیا ہے ہم آپ کے سامنے ابھی رکھیں گے، اور بقیہ حصے کو آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث کی شرح کے ضمن میں شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ کو سنیے۔ بڑے نامور عالم دین ہے شیخ صالح آل الشیخ، ابھی باحیات ہیں، اور میں نے کہا کہ بڑے دقیق انسان ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ جب ان کا محاضرہ اور ان کا درس ہوتا ہے عرب دنیا کے اندر، تو لوگوں کی ایک بھیڑ ہوتی، وہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، خواص کے مابین ان کا درس ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، مفتیان، مدرسین اور اساتذہ ان کے درس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے علم سے نوازا ہے، اب بڑی مقبولیت شیخ معالی الشیخ صالح کو عطا فرمائی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ هذا هو الحدیث الاول، یہ الاربعون کی پہلی حدیث ہے، یہ الاربعون کی پہلی حدیث ہے۔ حدیث عمر رضی اللہ عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ان جملوں کو بیان کرنے کے بعد شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ عَظِيمٌ۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں کیا ہیں؟ عظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں عظیم ہیں، لیکن یہ اس حدیث کو خاص کیا ہے عظمت حاصل ہے، اور خاص کیا ہے مقام حاصل ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ عَظِيمٌ، یہ جو حدیث ہے ایک عظیم ترین کیا ہے حدیث ہے۔ حَتَّى قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ السَّلَفِ وَمِنْ عُلَمَاءِ الْمِلَّةِ، یہاں تک کہ اس امت کے یعنی اس مذہب کے یعنی مذہب اسلام کے بعض علماء نے یہ کہا، اور سلف کی ایک جماعت نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ ينبغي ان يكون هذا الحديث في اول كل كتاب من كتب العلم۔ اس حدیث کی عظمت کی وجہ سے بعض سلف کا موقف یہ تھا کہ اس حدیث کو ہر کتاب کے شروع میں ہونا چاہیے، اس حدیث کو ہر کتاب کے آغاز میں لکھا جانا چاہیے۔ کہتے ہیں اس حدیث کی اسی عظمت کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
جب اپنی کتاب کا آغاز کیا تو اپنی کتاب کی شروعات جس عظیم حدیث سے کی، وہ کون سی حدیث ہے؟ میں نے اشارہ کیا وہ یہی کیا ہے، حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ کہتے ہیں کہ وَلِهَذَا بَدَأَ بِهِ البخاری رحمہ اللہ تعالی صحیحہ، کہ اسی وجہ سے اس حدیث کی عظمت کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی ابتدا یا صحیح کا آغاز اس حدیث سے کیا، فجعل اول حدیث فیہ، کہ اس صحیح میں سب سے پہلی جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی وہ کون سی حدیث ہے؟ یہی کیا ہے، حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ان الفاظ کو نقل کیا ہے جو الفاظ کیا ہے ان کو ان کے سند کے ساتھ کیا ہے حاصل ہوئے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ مزید اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِّنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَهَذَا الْحَدِيث، یہ جو حدیث ہے جو آپ کے سامنے ہے، آپ نے جو سنی ہے، یہ حدیث کیا ہے، دین کے اصول میں سے ایک کیا ہے، اصل ہے، دین کی بنیادوں میں سے، دین کی اساسیات میں سے، دین کی اساسیات میں سے ایک دین کی اساسیات میں سے ایک کیا ہے، اساس ہے، ایک کیا ہے، اساس ہے۔ کہتے ہیں کہ وقد قال الامام احمد، اسی وجہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، دیکھیے اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تین ایسی حدیثیں، تین کیا ہے، ایسی حدیثیں ہیں جن حدیثوں پر اسلام کا مدار ہے، تین ایسی حدیثیں ہیں جو دین اسلام کا خلاصہ ہے، جو دین اسلام کی بنیاد ہے، محور ہے، اور جن تین حدیثوں کو اسلام کی بنیاد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا ہے، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی، ایک حدیث کیا ہے، یہ بھی۔ وہ تین حدیثیں کون ہیں جو اسلام کا خلاصہ ہیں؟ اگر جن حدیثوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا اچھے طریقے سے تو گویا آپ نے اسلام کو کیا ہے، سمجھ لیا۔ وہ تین حدیثوں میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث عمر، سب سے جو پہلی حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اور اس حدیث کو دین کی بنیاد کیوں قرار دیا گیا ہے، اس کی وضاحت ابھی میں کچھ دیر کے بعد، 2 منٹ کے بعد کروں گا۔ پہلے یہ سن لیں کہ وہ تین حدیثیں کون سی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی حدیث حدیث عمر ہے جو ہمارے زیر درس ہے، انما الاعمال بالنیات۔ دوسری جو حدیث ہے جس کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ دین کی بنیاد ہے، وہ حدیث کون سی ہے؟ من احدث، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ یہ دوسری حدیث ہو گئی۔ یہ دوسری جو حدیث ہے یہ بھی کیا ہے، صحیحین کی روایت، یہ بھی کیا ہے، صحیحین کی روایت ہے۔ تیسری اور آخری حدیث جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مدار اسلام قرار دیا وہ حدیث النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ میں نے کیوں کہا عنہما؟ اس لیے کہ النعمان وہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد جو بشیر ہیں وہ بھی کیا ہے، صحابی ہیں، یعنی صحابی ابن صحابی ہیں، صحابی ابن الصحابی ہیں۔ خیر، اور ان کی کون سی حدیث؟ کہا ان کی بڑی مشہور حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، الحلال بین والحرام بین۔ یہ تین وہ حدیثیں ہیں جن کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی مدار یا بنیاد انہوں نے قرار دیا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو بات ہے بہت کیا ہلکی بات نہیں، بلکہ بڑی اہم بات کیا ہے انہوں نے کہی ہے، وَهَذَا الْكَلَامُ من امام اہل السنہ، من امام اہل السنہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص لقب سے جانا جاتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص لقب سے جانا جاتا ہے۔ وہ لقب کون سا ہے؟ امام اہل السنۃ والجماعہ، امام السنہ، امام اہل السنہ، امام اہل السنہ۔ کہتے ہیں شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کہ وَهَذَا الْكَلَامُ مِنْ امام اہل السنہ متین للغایہ، متین للغایہ، کہ ان کی یہ جو بات ہے وہ بہت کیا ہے با مقصد اور بہت اہم ترین کیا ہے بات ہے، کہ ان تین حدیثوں کو انہوں نے اسلام کی اساس کیا ہے قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر ان تین حدیثوں کو اسلام کی اساس کیوں قرار دیا گیا ہے، یا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بنیاد کیوں قرار دیا ہے؟ اور انشاءاللہ اسی کے بیان پر آج کے درس کو بھی کیا ہے ختم کیا جائے گا، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں اس حدیث سے متعلق ہوگی۔ غور کیجیے، اگر ہم اور آپ کیا ہے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اور آپ، یا ایک مکلف آدمی، وہ آدمی جو شریعت کا کیا ہو پابند ہو یا شریعت کا مکلف ہو، اس کی جو بھی کیا ہے اعمال ہے، یا ایک شارع نے جن اعمال کا اسے مکلف بنایا ہے، دو طرح کے یا تین طرح کے اعمال ہو سکتے ہیں۔ ہماری شریعت نے ہمیں کیا ہے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اوامر کی کیا کریں؟ بجاوری کریں۔ اوامر کی کیا کریں؟ بجاوری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کو انجام دیں، یا ایک اس بات کا بھی شریعت نے مکلف کیا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہم کیا ہو جائیں؟ رک جائیں۔ یا اسی طرح کہ اگر وہ چیزیں جن کی حلت اور حرمت کے بارے میں ہمیں علم کیا ہے نہیں، یا خبر کیا ہے نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی چیزوں کے بارے میں؟ اسے بھی کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ کیا ہے دینا چاہیے۔ یعنی کہ کچھ امور ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہے، کچھ ایسے امور ہیں جنہیں ہمیں کیا ہے نہیں کرنا ہے، اور کچھ امور کیا ہے ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے مابین ہے۔ اور انہی جو حلال اور حرام کے مابین جو چیز ہے اس کو کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ امور مشتبہات، امور مشتبہات۔ ہم آگے آپ کو بتائیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ کہ مشتبہات کے علاوہ مشبہات بھی کیا ہے کہہ سکتے ہیں، اور یہ لفظ بھی کیا ہے حدیث کے اندر کیا ہے وارد ہے، یہ حدیث بھی کیا ہے وہ وارد ہے۔ خیر، تو کچھ ایسے امور ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہے، جو کچھ ایسے امور ہیں نہیں کرنا ہے، اور کچھ کیا ہے حلال اور حرام کے کیا ہے مابین ہے، جو کیا ہے مشتبہات ہیں، اور انہیں ہمیں کیا ہے ترک کیا ہے کر دینا چاہیے۔ اب یہی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی طرف کس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے؟ حدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہی چیزیں کیا ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے، یعنی الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ تو گویا کیا ہے کہ ایک مکلف آدمی یا ایک مکلف کے سارے جو اعمال ہیں اس حدیث کے دائرے میں کیا ہے داخل کیا ہے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں شارع نے جس چیز کا حکم دیا کریں گے، جس چیز سے منع کر دیا رک جائیں گے، مشتبہات کے قریب کیا ہے نہیں جائیں گے، لیکن کیا ہے ہمارا جو عمل ہوگا، اگر ہم کوئی کام کیا ہے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کام کرنے کی بھی کیا ہے کوئی نیت کیا یا کوئی ارادہ کیا ہے ہونا چاہیے۔ ہم کس ارادے سے اس کام کو کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس امر کی بجاوری کر رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہے؟ اگر ہم کیا ہے اگر نواہی سے اگر ہم بچ رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہے؟ تو اعمال کے لیے ارادے اور نیت کی بھی کیا ہے ضرورت ہے، تاکہ ہمارا وہ عمل
ہمارا وہ عمل اوامر کی بجاوری، نواہی سے اجتناب اور مشتبہات سے دوری، ہمارا وہ عمل کیا ہو سکے؟ صالح کیا ہے؟ ہو سکے۔ اور اس چیز کی طرف کس حدیث سے اشارہ ملتا ہے؟ اس حدیث سے جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی، انما الاعمال بالنیات۔ تیسری چیز کہ جو بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے واجبات کی شکل میں ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یا یہ کہ ہماری شریعت نے مستحبات کے طور پہ جن چیزوں کا ہے مشروع کیا ہے، ایسے تمام واجبات کے لیے اور مستحبات کے لیے کوئی ظاہری کیا ہے میزان کیا ہے ہونا چاہیے، کوئی ظاہری کیا ہے میزان ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے عمل کو اس میزان کے اوپر کیا کر سکے؟ تول کیا ہے سکے، یا ترازو پہ کیا ہے ہم کیا ہے رکھ سکے۔ ترازو پر رکھیں تو یہ پتا چلے کہ یہ عمل صالح ہے یا غیر کیا ہے صالح ہے، ہمارا یہ عمل مقبول ہے یا غیر کیا ہے مقبول ہے۔ چنانچہ کیا ہے اسی حدیث کو وہ میزان و ترازو کیا ہے، عمل کو یا اعمال کو تولنے کا میزان یا ترازو کیا ہے، ہمیں کیا ہے ایک تیسری کیا ہے حدیث سے کیا ہے، تیسری حدیث کی روشنی میں کیا ہے دیا گیا ہے۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حدیث کے اوپر ہم اپنے عمل کو کیا ہے ایک ظاہری میزان شریعت نے دیا ہے کہ اپنے سارے اعمال کو کیا ہے ہم اس کے اوپر رکھ کر تول سکتے ہیں کہ ہمارا عمل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرے، وہ میزان دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت نے، کہ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو سنت کے مطابق ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، پھر اس کا وہ عمل کیا ہے قبول ہوگا۔ اگر وہ سنت اور شریعت کے میزان پر وہ عمل کھرا نہیں اترتا ہے تو پھر کیا ہے وہ عمل کیا ہے کھوٹا کیا ہے قرار پائے گا، اور شرعی اعتبار سے اس عمل کی کوئی حیثیت کیا ہے نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں حدیثوں کو اسلام کی اساس کیا ہے قرار دیا ہے، اور ان حدیثوں میں سے جو اسلام کی اساس ہے ایک حدیث وہ ہے جس حدیث کو ہم اور آپ کیا ہے پڑھ رہے ہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ کا اہل علم نے دو اہم معنی بیان کیا ہے، اور وہ دو اہم معنی یا ایک معنی کون کون سے ہیں انشاءاللہ ہمارے درس کا حصہ ہوں گے۔ پھر کیا ہے انشاءاللہ اعمال کہتے کس کو ہیں، اگر اعمال کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اور حدیث سے متعلق اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ کیا ہے ہمارے درس کا حصہ ہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین سمجھنے، دین سمجھانے اور حدیث پڑھنے پڑھانے اور حدیث کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی محبت پیدا کر دے، اور اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالی دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔